تو میں نے خود حمزہ شہباز سے بھی جب حکومت میں وہ چیف منسٹر بننے والے تھے، میں نے 1-2 روز پہلے ان کا انٹرویو کیا، ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کہاں سے آ گئے؟ تو حمزہ شہباز نے کہا یہ بزنس ٹرانزیکشنز ہیں۔ میں نے کہا یہ تو پھر بے نامی ہوا کہ اپنے بزنس کا پیسہ آپ کسی اور کے اکاؤنٹ میں رکھ رہے ہیں، یہ تو بے نامی ہوا، اور کنسیلمنٹ کے لیے یہی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس پر پھر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ جو آپ بات کر رہے تھے یہ سادہ نہیں ہے، کسی اور کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا اپنے بزنس کے، یہ کنسیلمنٹ میں آتا ہے، اور منی لانڈرنگ میں جو لیئرنگ ہوتی ہے پیسہ چھپانے کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ حقائق جو بھی ہو، لیکن یہ تو نہ کہیں کہ پیسہ کسی کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں، ڈالا جا سکتا ہے، چاہے اس کی کوئی سورس ہو یا نہ ہو۔ چلیں آپ، چلو مان لی میں نے آپ کی بات کہ جی یہاں پاکستان میں جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے سارا پلندہ جو ہے شہزاد اکبر نے، اس فراڈی نے جس نے اس کیس میں 2 ارب روپے اس نے بھی حاصل کیا ہوا ہے، اب وہ باہر بیٹھا ہے، اس فراڈی نے سارا پلندہ جو ہے وہ بھیجا تھا یو کے کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، وہ وہاں پہ تو کوئی سفارش نہیں نہ چلتی، تو وہاں سے کیا جواب آیا تھا؟ ان بے شرموں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ کس قسم کی حرکتیں اور اپنے مخالفین کے خلاف کس طرح جھوٹے کیس بناتے رہے ہیں۔ لیکن کیا این سی اے کے کیس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مقصود چپڑاسی صاحب کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے نہیں آئے تھے؟ کیا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو ٹی ٹیز تھی وہ ان لوگوں نے بھیجی تھی جن کا کوئی باہر جانے کا ریکارڈ ہی نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے کسی ملازم کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوایا ہے اور وہاں پہ پیسے رکھے ہیں اور ان پیسوں کو انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرن میں شو نہیں کیا، تو بھائی ٹھیک ہے، جو ان کے ذمہ ٹیکس بنتا ہے آپ اچھا، لگا دیں ان سادہ کو۔ بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو نہیں حمزہ آپ کہہ شہباز سکتے کہ یہ منی اور لانڈرنگ ہے، سلیمان یہ شہباز یا پروسیڈ شہباز آف شریف کرائم صاحب ہے۔ ہوں، انہوں نے ان کے اوپر ٹیکس چوری کا تو الزام لگ سکتا ہے، لیکن منی لانڈرنگ کا نہیں لگ سکتا۔ نہیں، یہ ٹیکس چوری نہیں ہے، یہ ٹیکس مینجمنٹ ہے۔ اگر میں پھر کسی اور اب کے سارا اکاؤنٹ میں اپنا، لا جو ہے وہ کسی بے نامی اکاؤنٹ میں آپ اپنا کو میں پیسہ نے پارک کرنا۔ آپ کے اس پروگرام میں تو نہیں پڑھانا نا آپ کو، سن لیں میری بات، سن لیں، یہ سارا قانون جو ہے ہاں، یہ میں آپ کے اس پروگرام میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا۔ اس اچھا، ملک کا قانون موجود ہے کہ ہاں، اگر آپ کو فورن ریمیٹنس آئیں، اس کے اوپر کوئی کویسچن نہیں ہو سکتا، جی جی، مجھے پتا اس ہے کے اس اوپر آپ قانون کو کا، پوچھا مجھے نہیں جا پتا ہے، سکتا۔ لیکن وہ بالکل قانون ایسے نہیں کہ آپ اس کو ٹھیک اپنے ہے، پتہ ہے بینیفٹ نا کے لیے آپ کو، استعمال کریں کہ تو کوئی شخص بس جو باہر نہیں گیا وہ نہیں، فیک سن لیں ٹیٹیز نا، بھیج رہا ہو۔ میری میری مجھے میری پتا ہے کہ میری پاکستان میں میری فیک بات سن ٹیٹیز لیں، کا جو کلچر ہے بڑا میری کامن ہے، بات سن لیں۔ لیکن جو پبلک آفس ہولڈر ہو، جو سی ایم کا بیٹا ہو، جو اچھا خود سن سی لیں، ایم ہو، ان کو سن لیں احتیاط پھر کرنی چاہیے نا اس میری معاملے بات میں۔ سن لیں نا، نہیں میری بات سن لیں نا، قانون کیوں سی ایم کے بیٹے کے لیے قانون اور ہوتا ہے اور ایک عام قانون آدمی کا کے لیے غلط قانون اور استعمال میں ہوتا ہے؟ کہہ رہا ہوں۔ قانون تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ یہ روز آپ جو ہے وہ بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے وہ اس بات کی دعائی دیتے ہیں کہ سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے، نہیں، تو سب اب کے آپ لیے کہتے ہیں قانون کہ ایک نہیں ہونا جی چاہیے۔ سی میں ایم کہہ کے رہا ہوں بیٹے کے ہمارے ہاں لیے بہت قانون سارے اور ہونا کاروباری چاہیے۔ شخصیات بھی اس طرح ٹیٹیز منگواتے ہیں جو کہ فیک ٹیٹیز میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کو بہت تو سارے خاص خیال کرنا کاروباری چاہیے ان حضرات، معاملات میں۔ نہیں سن لیں میری بات، شہزاد اقبال صاحب، یہ قانون جب موجود ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ اب اس میں کوئی انہوں نے 3.25 سال میں ان کو تبدیل کرنا چاہیے تھا جب یہ اتنے صحیح، اس کے دائی تھے، تو اگر وہ قانون موجود تھا یا قانون موجود ہے صحیح۔ تو میں اس کے مطابق اگر کوئی اپنا ٹیکس مینج کرتا ہے، اسے یہ قانون ٹیکس کے مینجمنٹ مطابق یہ بیسیکلی آپ اختیار یہ کہہ رہے ہیں کہ حاصل ہے۔ پاکستان میں اس میں ہر نہ شخص آپ کو، اعتراض کر سکتے ہیں نہ میں اعتراض کر سکتا پاکستان ہوں، میں ہر شخص کو لیکن اس یہ بات نہیں کی ہو اجازت سکتا ہونی کہ چاہیے کہ آپ وہ اس کو اپنے جو ہے وہ اثاثے کہیں کہ چھپانے کے لیے، یہ منی لانڈرنگ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر شخص کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ اپنے اثاثے چھپانے کے لیے کسی اپنے ملازم کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے رکھ دے، جس میں آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹیکس بچانے کے لیے، لیکن اصل میں تو وہ کنسیلمنٹ آف ایسٹ ہے۔ جب آپ بے نامی اکاؤنٹ کھولتے ہیں کسی اور کے نام پہ پیسہ رکھتے ہیں جو کہ ڈکلیئرڈ نہیں ہوتا، تو پھر وہ تو کنسیلمنٹ آف ایسٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اس بات کی ہر پاکستانی کو اجازت ہے کہ اپنا پیسہ کسی اور کے نہیں اکاؤنٹ یہ میں رکھو۔ نہیں اس میں نہیں، سن لیں، اس میں جو انہوں نے الج کیا نا ان اکاؤنٹس کے حوالے سے اور اس کے بعد میں ان ٹی ٹی کے حوالے سے، اس میں کنسیلمنٹ آف ایسٹس نہیں ہے، صحیح، بہت بہت شکریہ، بہت بہت وہ شکریہ رانا سارے ثناء اللہ صاحب پیسے ہمارے جو ہیں ساتھ وہ موجود